أشرقت نفسي بنور من فؤادي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ متقین اور پرہیزگار لوگوں کی پہچان اور ان کی تعریف اللہ نے ان الفاظ میں کی ہے کہ مجھ سے ڈرنے والے اور جو مجھ سے قریب ہے وہ یہ ہے، ایک تو نمازوں غیب پر ان کا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ جنت اور جہنم جو چیزیں ان سے غائب ہے ان پر ان کا ایمان بھی ہے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو کچھ مال ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ بھی کرتے، اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور ایمان والے یہ بھی ہے کہ جو شریعت آپ پر نازل ہو گئی، چاہے وحی جلی ہو یا وحی خفی، یؤمنون بما انزل الیک، وحی جلی اور وحی خفی پر ان کا ایمان ہے اور یقین ہے، وما انزل من قبل کے آسمانی کتابوں پر بھی ان کا یقین ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی ان کا یقین ہے، برخلاف مشرکین کی جو آخرت کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، حشر و نشر کو۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے خصوصی ہدایت پر فائز ہے اور قائم ہے، واولئک هم المفلحون، آخرت میں انہی کو کامیابی حاصل ہوگی۔ معمولی سی عقل کا بھی اگر بندہ ہو دیکھ لیں کہ اس ابتدائی آیت میں فرمایا کہ ایمان والے وہ ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک، جو کتاب آپ پر نازل ہوتی ہے، جو شریعت اس پر ایمان لاتے ہیں، پرہیزگار وہ ہے، وما انزل من قبلک، یہ نہیں کہا گیا کہ یؤمنون بما انزل الیک وما ينزل بعدک، کہ آپ کے بعد جو کتابیں، جو وہی آپ کے بعد نازل ہوگی اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ آپ کے بعد قد انقطع الوحی، حدیث میں آتا ہے کہ وحی کا سلسلہ بالکل منقطع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد وحی بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی شریعت بھی نہیں۔ ان باتوں کے ہوتے ہوئے اس کے لیے کسی بڑی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، عام سطحی ذہن کا آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی طرح نبوت کی گنجائش ہوتی، کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو اس کی طرف کچھ تو اشارہ ہو جاتا۔ اس قسم کے سینکڑوں آیات قرآن پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخر النبیین ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام عارضی طور پر آسمانوں پہ تشریف لے گئے، وہ سابقہ انبیاء میں سے ہیں، اور وہ بطور اتباع اور آپ کی پیروی کے اور امتی کی حیثیت سے آ کر کے آخر زمانے میں دجال سے اور اسی طریقے پر ان سے قتال کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو آپ کی اپنی نبوت وہ موقوف ہوگی، مسلوب نہیں ہوگی، آپ کی نبوت کو سلب نہیں کیا جائے گا بلکہ موقوف ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر وہ خلق خدا کو لے کر کے عمل پیرا ہوں گے۔ اس بارے میں اتنی روایتیں ہیں جو تواتر کے درجے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ سے چشتیائی کے اکابرین نے اس پر اتنا کام کیا ہے۔ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جو ضروریات اور بدیہیات دین میں سے ہیں، اور علماء کہتے کہ ضروریات اور بدیہیات دین یہ ہے التی یعرفها الخاصۃ والعامۃ، خاص اور عام لوگوں کو جانتے ہیں۔ متواتر اور ضروریات دین اور بدیہیات دین کے اندر بحث کرنا اور اس میں ٹانگ اڑانا شرعاً اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے، ائمہ کا، صرف ابو حنیفہ نہیں ہے، یہی قرآن و سنت کا مزاج ہے کہ حضرت فرماتے کہ کوئی آدمی آ کر کے اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری بات تو سنی جائے کہ میری بات میں کوئی معقولیت ہے یا نہیں ہے، آپ لوگ میرے دلائل کا جواب فرمائیں کہ کوئی اس سے بحث کی اجازت بھی نہیں ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ مرتد ہے۔
مسیلمہ کذاب کے ساتھ بیٹھ کر کے ابو بکر نے کوئی بحث نہیں کی ہے، اسود عنسی کے ساتھ صحابہ نے کوئی بحث نہیں کی ہے کہ آپ اپنی نبوت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی؟ اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے ان سے بحث کی۔ اس کے بحث کا ایک واحد طریقہ وہی ہے کہ جو حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت حمزہ سید الشہداء اسد اللہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا، وہی حضرت حمزہ آج اس کی تلافی کے لیے حضرت وحشی ابن حرب نے حضرت حمزہ کی شہادت جو زمانے جاہلیت میں ان کے ہاتھ سے جو ہوئی تھی، اس کی تلافی کے لیے فرمائیں کہ اللہ میں نے اپنے زمانے جہالت کے اندر اور بے ایمانی کے زمانے میں نے تیرے ایک مقرب بندے کو مارا، اور آج اے اللہ میں شرمندہ ایک زمانے سے مجھے اس کا احساس ہے کہ اس کی تلافی کس طرح کروں۔ آج تیرے سب سے بڑے دشمن کو، تیرے نبی کے دشمن کو میں نے جہنم حاصل کر دیا ہے، اے اللہ میری اس کمی کو میری اس نیکی سے اس کی تلافی کر دے۔ اس لیے کوئی بھی نبوت کا دعویٰ قطعیات اور ضروریات دین کو چھوڑ کر کے اس سے بحث کرنا، ہمارے جو اہل اقتدار اور حکومت پر فائز جو حضرات ہوتے ہیں، خدا جانے دین سے ان کی دوری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کے اب بات تو سن لیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے۔ ہمارے علماء نے یہ بھی کرم کیا اور یہ بھی عنایت کی، اور علماء نے یہ بھی اس تلخ گھونٹ کو پیل بھی لیا، اور مرزا بشیر اور مرزا ناصر کے ساتھ جو ان کے اصل بڑے تھے ان سے بحث بھی ہوئی، اور وہ سارے کے سارے مبہوت اور لاجواب ہو گئے۔ حکیم نور الدین جو کہ ابو بکر صدیق کی جگہ پر ان کا خلیفہ بنا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی کا، اس کو بھی ذلیل کر کے علماء نے چھوڑ دیا، باوجود اس کے اپنے آپ کو فلسفی اور منطقی سمجھتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی لاجواب ہو گئے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک غری کے رحمت کر دے، آپ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے، اور متواترات کے اندر اختلاف کر لینا اور متواترات کے اندر تحریف کرنا اور تعویل کرنا کسی طرح بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے قادیانیت کے ارتداد اور کفر میں کسی کو شک نہیں ہے۔ جو حضرات قادیانیت کی پشت پناہی کر رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں اور علماء سے بھی معلوم کر لیں، اور وہ علماء اپنا قبلہ بھی درست کرے کہ جو مولوی کبھی بھی جو حضرت معاویہ کو تو ملعون کہتے ہیں، حضرت ابو سفیان کو تو ملعون کہتے ہیں، اور شرم بھی آنی چاہیے اس قسم کے لوگوں کو کہ صحابہ کو تو ان کی غلطیاں تو وہ نکال رہے ہیں، صحابہ پر بھی لان تان تو کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہیں یہ نیٹ پر اس قسم کے آتے بہت، خدا جانے کہ یہ مسلمان ہیں یا کیا ہے، شکل تو اس کی مولوی کی بنے۔ ہمارے اپنے بھی بعض جن کو ہم اپنے سمجھتے ہیں ان سے بھی گلا ہے کہ کبھی ان کی زبان سے زندگی میں بھی نہیں سنا کہ قادیانی پہ انہوں نے لعنت کی ہو۔ یاد رکھ لیں، چاہے علماء ہوں یا سرکاری مولوی ہوں اور حکومت کی پلیٹ چاٹنے والا، یا یہ کہ سرکار کے جو حضرات ہوں، جن حضرات کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، جو جس بھی منصب پر فائز ہے، اور یہ ملک پاکستان ہے، ان سے میری گزارش ہوگی کہ آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے ہم پلے بڑے ہیں، آپ کے والدین کو عزیز و اقارب کو مسلم کہا جاتا ہے اور آپ کو مسلم کہا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے اور قادیانی کی پشت پناہی کرنے کی وجہ سے یا آپ کے ختم نبوت پر تھوکنے کی وجہ سے نبی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن قانون یہ ہے جو قطعی الکفر کے کفر میں تعامل سے کام لے لے، قطعی الکفر کو کافر نہ سمجھے، اس میں شش و پنج میں مبتلا وہ پکا خود کافر ہے، چاہے اس کی داڑھی یہ ہے کہ ناف تک آ جائے۔ انشاءاللہ اس فتویٰ سے کوئی بھی عالم اختلاف نہیں کرے گا۔ ابو جہل قطعی الکفر ہے، عتبہ قطعی الکفر ہے، شیبہ قطعی الکفر ہے، فرعون قطعی الکفر ہے۔ اگر ان کے کفر میں کوئی آدمی تأمل سے کام لیتا ہے، ہمارے پاکستان میں اب جو اس قسم کے اسکالر اور اس قسم کے یہ کہ محقق اور اس قسم کے یہ کہ نئی نئی تحقیقات کے حامل، جو قرآن و سنت کا علم تو ان کو ہے ہی نہیں ہے، صرف اردو اور انگریزی کے الفاظ، وہ لوگوں کے سامنے گھما پھرا کر کے لوگ سمجھتے کہ یہ تعلیم یافتہ ہیں، وہ
میں نہیں سمجھتا، اور بہت سے کلپس بھی موجود ہیں کہ قادیانی وہ ان کا یہ مسئلہ تھا، قادیانی یہ تھا، اور ایک تو یہ بھی کہتا ہے کہ قادیانی جیسے بھی ہو لیکن یہودیوں سے بہتر ہے، یہودی تو آپ کے نبی کو سرے سے مانتے نہیں ہیں اور یہ آپ کے نبی کو مانتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہمارے نبی کو کیسے مانتا، جب احادیث سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے کہ آپ خاتم النبیین آخر النبیین، قرآن پاک کی سینکڑوں آیت اس پر موجود ہے، اس کے باوجود آپ کو خدا کا خوف بھی نہیں ہے، اس بات کا احساس بھی نہیں ہے، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، قادیانی کم از کم ہمارے نبی کو مانتا، کس طریقے پر مانتا ہے؟ اس لیے قادیانی قطع الکفر ہے، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کی۔ جو بھی مولوی اس کے کفر میں تأمل سے کام لیتا ہے وہ پکا کافر ہے، وہ خود کافر ہے۔ اس لیے حکومت سے ہماری گزارش یہ ہے کہ عمران خان، ہر بندے کی کمزوریاں بھی ہوتی ہے، کوتاہیاں بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک کام تو کرو کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ آپ کے مرنے کے بعد تاریخ تو کم از کم آپ کے ایک کارنامے کو تو یاد رکھے۔ حضرت بھٹو مرحوم کے لیے آج ہمارے اداروں میں دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ زرداری مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بلاول مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں بھٹو کے لیے میں مستقل خود دعائیں بھی کرتا ہوں۔ اس نے کچھ بھی کیا، جیسے بھی انسان کی کمزوریاں کوتاہیاں بھی ہو، لیکن آج غیر اختیاری طور پر امت مسلمہ اور دیندار طبقے کے دعاؤں سے، دلوں سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ بھٹو کی مغفرت کامل فرمائے۔ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ تھا، جناب ان کی زندگی بھی صاف تھی اور ان پر انگلیاں اس طرح اٹھائی بھی نہیں جاتی تھیں، وہ اس طرح بدنام زمانہ نہیں تھا کہ جس تک کہ ہمارے وزیر اعظم اور اس کے جو حواریین بدنام زمانہ ہے۔ آپ کی زندگی میں تو کوئی ایک بھی قدم نہیں ہے کہ جس پر آپ کی تعریف کی جائے۔ ہمت کر لو، اللہ کے لیے اللہ کو اگر راضی رکھنا ہے اور محمد رسول اللہ کی شفاعت آپ کو چاہیے اور محمد رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اپنے خاندان کو بچانا ہے قہر الہی سے اور غضب الہی سے، تو پھر اس کا واحد طریقہ ہے قادیانیوں کی پشت پناہی آپ چھوڑ دیں۔ من بدل دینہم فاقتلوہ، ان کو غیر مسلم اقلیت آپ کیسے قرار دے رہے ہیں؟ ہندو غیر مسلم اقلیت ہے، عیسائی غیر مسلم اقلیت ہے، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، وہ آپ کی دین میں تحریف اس طرح کر کے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، یہ مسلمان کہتے ہوئے جو تحریف کا ارتکاب کر رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکار رہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رسول کو جو تکلیف دیتے ہیں، رسول کے لیے اس سے بڑھ کر کے تکلیف کی کون سی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کی نبوت میں بھی کسی کو پارٹنر بنایا جائے، آپ کو خاتم النبی نہ کہا جائے اور آپ کی نبوت میں کوئی شریک اور پارٹنر آ جائے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی اور کوئی ایذا اور کوئی تکلیف نبی کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ نبی کو تکلیف دیتے ہیں لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ اگر کوئی مولوی ہے اس پر بھی کروڑوں لعنت ہو، شکل اس کی مولوی ہے، لیکن اگر وہ قادیانی کو لعنت نہیں کرتا وہ خود قابل لعنت ہے۔ ابن عباس کو کسی نے کہا، حدیث میں موجود ہے، لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصمۃ والواشمۃ والمستوشمۃ والنامصۃ والمتنمصۃ، کہ اپنے جسم گدوا کر کے اس میں رنگ بھر دینے والی خواتین اور اسی طریقے اور بالوں کے ساتھ مصنوعی بال جوڑنے والے، ان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ ابن عباس لعنت بھیجا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ ابن عباس، قرآن میں تو ہم نے پڑھا ہے کہیں بھی اس قسم کے ان ایسی خواتین پر لعنت نہیں، آپ کیوں لعنت بھیجتے ہیں؟ ابن عباس نے فرمایا کہ مالی لا العنہ من لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کی نبی نے لعنت بھیجی، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ والنامصۃ والمتنمصۃ، جن کو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ابن عباس لعنت نہیں بھیجے گا۔ اور اب گزارش یہ ہے کہ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، قطع الکفر کے بارے میں یہی ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ، اللہ کی لعنت والناس والملائکۃ، فرشتوں کے، والناس اور انسانوں کے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے وزراء قادیانی کی پشت پناہی کرتے یہ انسان ہے یا نہیں ہے، لیکن قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جو قطع الکفر ہے، کفر پر جن کا انتقال ہو چکا ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، فرعون اور قادیانی ملعون اور مسیلمہ کذاب، اسود انسی، نبوت کے جھوٹے مدعی، ان پر فرشتوں کی، اللہ کی بھی لعنت، والناس سے انسانوں کے۔
انسان کی اولاد بنو، انسان کی اولاد بنو، شکل تمہاری انسان کی ہوگی۔ اگر قادیانی کو لعنت نہیں بھیجو گے تو میں یہی کہہ دوں گا، اور پوری امت آپ کو یہ کہے گی شکل تمہاری انسان کی، حقیقت میں تم کوئی اور جانور ہو یا کوئی اور مخلوق ہو۔ ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے کہ کیا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، کہ بندر ہے یا کیا ہے۔ اللہ کے لیے حکومت سے ہماری اپیل یہی ہوگی کہ اپنی زندگی میں ایک کام تو کرو، اللہ کو راضی کرو، ایک کام تو کرو نا۔ قادیانیوں کی پشت پناہی چھوڑ دو، اور قادیانی ان کو غیر مسلم، آپ کے ملک کے آئین پر وہ لعنت بھیجتے ہیں، آپ کے ملک کے آئین کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اور وہ ہے پکا مرتد ہے۔ مرتد کا حکم ہی الگ ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، وہ واجب القتل ہے۔ یہود و نصارہ پر آپ ان کو کیسے قیاس کرتے ہیں، اور غیر مسلم اقلیت پر کیسے قیاس کریں؟ یہ کون سا عالم آپ کو ملا، اور کون سا آپ کو اس طرح یہ کہ آپ کے پیسوں پر یا آپ کی یہ کہ دعوت پر کون بکا؟ کس پر اللہ کی یہ کہ پھٹکار اور کس پر اللہ کی لعنت ہوگی کہ اس طرح آپ کی رہنمائی کر دی۔ اس لیے علماء کو سامنے رکھیں، اور ان مسائل پر بحث ہو چکی ہے، ان کے کفر اور ارتداد پر امت کا اتفاق ہو چکا ہے۔ اتفاقی مسائل کو نہ چھیڑیں۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت، یہود اور نصارہ اور ہندوؤں کا درجہ ان کو یہاں کے ذمیوں کا درجہ دے دیں، شرعاً یہ درجہ اس کے نہ وہ قابل ہے، نہ وہ واجب القتل ہے، اور وہ ملعون ہے، اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہی قرآن کے سورہ احزاب میں بھی یہی ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی اسی طرح ہے، قطع الکفر کی پشت پناہی۔ اور اللہ کے لیے علماء سے جن کے علم کا جن کے پاس کچھ ہے، شدھ بدھ ہے، ان سے پتہ کرو کہ قطع الکفر کو اگر کوئی کافر نہ سمجھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے مدرسوں میں 1,500-2,000 ہزار طلبہ ہوتے ہیں، خدا کی قسم کوئی ایسا طالب نہیں ہے اس طرح قرآن غلط پڑھے جیسے کہ موجودہ آپ کا مسرور پڑھ رہا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا۔ نیٹ پر آپ دیکھیں کہ آمنے سامنے میرے رب نے اس کی زبان کو معاف کر دے، اس کو قرآن نہیں آتا، آمنے سامنے اس کو قرآن، اس بدبخت میں اور اس منحوس کے اندر رکھا ہوا کیا ہے کہ جس کے آپ اتنی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے، یہ مولوی منظور کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ مولانا عبدالرزاق اسکندر کا بھی مسئلہ نہیں ہے، فضل الرحمن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے ختم نبوت کا، یہ مسئلہ تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ دیکھ لینا، میں قربان جاؤں ان وکیلوں پر جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں، ان نوجوانوں کو بظاہر آدمی سمجھتا ہے پتہ نہیں یہ کیا ہے، دیندار ہے یا کیا ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے، لیکن پچھلے دنوں میں بھی آپ کے وزیروں نے تھوڑی سی یہ کہ دست آزمائی کی، اور اس طریقے اور رسوائی کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ پیارے کا یہ معجزہ ہے قیامت تک، اور پیارے کی یہ کرامت بھی ہے، یہ دین کی کرامت ہے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کا مسئلہ آپ دفن نہیں کر سکیں گے، ڈسمس نہیں کر سکیں گے، آپ کے وزیروں کو وہ جوتے پڑیں گے امت مسلمہ سے، پاکستان سے، کہ انشاءاللہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گے۔ اللہ آپ کو ہمت دے دے، عمران خان سے میری گزارش ہے، اور اللہ آپ کو توفیق دے دے۔ توقع تو اس کی نہیں ہے، لیکن آخری ایک اپیل یہ ہے کہ آپ اگر قادیانیوں کی سرکوبی نہیں کر سکتے تو ان کی حمایت نہ کریں۔ قوت نیکی نداری بد مگو، یہ آپ سے نیکی کی کوئی توقع نہیں ہے۔ ان دلوں کے اندر ہم نے خوب دیکھا، ان دلوں میں کوئی تیل نہیں ہے۔ اگر کوئی مولوی آپ کے لیے روتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا پہلا بندہ مل گیا، وہ اسی کو مبارک، آپ اس کو مبارک، وہ آپ کو مبارک، لیکن اس قسم کا یہ ہے کہ ان دلوں میں کوئی تیل نہیں ہے، آپ سے کوئی توقع نہیں ہے۔ اپنے اس پوری سیاہ زندگی کو اس کو اگر آپ روشن بنانا چاہ رہے، ایک قدم اٹھاؤ قادیانیوں کے خلاف، انشاءاللہ ہم آپ کی شانہ بشانہ یہ کہ کھڑے ہوں گے امت۔ ورنہ یہ کہ ظاہر ہے کہ مولوی غریب رونے کا تو عادی ہے، یتیم رونے کا عادی ہے، کریں گے جو کچھ ہم سے بن پایا اللہ کے لیے۔ آپ اس قسم کے اپنے ان قدم جو کام کرنے کے وہ تو آپ کر بھی نہیں رہے۔ روٹی کے لیے لوگ مر رہے، پانی کے لیے مر رہے، بجلی کے لیے مر رہے، اور اسپتال نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ جو کام کرنے کے وہ تو میرا رب آپ سے، آپ شرمندگی کو مٹانے کے لیے لوگوں کی توجہ دوسرے طرف ہٹا رہے ہیں آپ ہمیشہ۔ جو بھی حکومت، ناکام حکومتیں ہمارے یہاں آتی ہے وہ یہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے اور تیل اٹھا کر کے دوسری جگہ کو آپ مالش کر رہے ہیں۔ آپ سر کے مالش کریں، جس بیماری کی دوا کی ضرورت ہے وہ کریں۔ امت مر رہی ہے اس وقت، آپ نے کیا حشر کیا ملک کا یہ کام کرنے کے، یہ تو آپ کر بھی نہیں رہے۔ اب اس سے قوم چونکہ لعنت بھیج رہی ہے پوری دنیا،
اب امت مسلمہ ان کی توجہ کو ہٹانے کے لیے کبھی ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑتے ہیں، کبھی صحابہ کے مسائل کو چھیڑتے ہیں، کبھی قرآن کے مسئلے کو چھیڑتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مولوی آپ کے اس قسم کے لوگ جو اعتزاز حسن جیسے اس قسم کے لوگ جن کا کلمہ بھی درست نہیں ہے، وہ مولویوں کو کہتے، علماء کو کہتے متکبر، تو تجھے کس نے کہا کہ تو قانون دان ہے؟ تو کوئی قانون دان نہیں ہے، قانون دان ہے انگریز کا۔ باقی قرآن سے تو میرے رب نے آپ کو اس طریقے پر ناآشنا کر دیا، اتنا علوم نبویہ سے اللہ نے اتنا آپ کے دامن کو خالی کیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر چھوٹی سی صورت ہے، وہ آپ کی زبان پر نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے، رب سے سر ٹکرانے کی کوشش نہ کرے، پہاڑوں سے سر ٹکرانے کی کوشش نہ کرے۔ محمد سے بڑا پہاڑ کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاش پاش کر دے گا، جیسے پچھلے جنہوں نے کی دین دشمنی کی، محمد کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کر لو، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ یہ کر لو جو کچھ، یہ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی صوفی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تبلیغوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی وکیل کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ پیارے محمد کا ہے۔ اور اب بھی گھروں میں جا کر کے دیکھو کہ آپ کے وزیروں کو، ان کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، میری مائیں اور بہنیں، بیٹیاں، وہ کس طرح لوگ لعنتیں بھیج رہی ہے۔ خدا کے لیے ان لعنتوں سے، ان بد دعاؤں سے بچو۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ امت انتظار میں ہے کہ مدینہ کے ریاست کا والی کیا قدم اٹھاتا ہے، اب انتظار میں ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ قادیانیوں کی پشت پناہی چھوڑ دیں، اور غیر مسلم اقلیت ان کو بالکل نہ ہمارا قانون ان کو مانتا ہے، نہ وہ قانون کو مانتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کی اپنے ان باتوں کو یہ ہے کہ واپس لیں، اور جو امت سے معافی مانگے، اور جو کام کرنے کے ہے وہ کر کے امت کو دکھا دو۔ وہ کم انشاءاللہ آپ سے ہوگا بھی نہیں، اس لیے کم از کم ایک نیکی تو کر لو کہ نیک نامی میں کم از کم آپ کی وہ سیاہ زندگی وہ روشن زندگی میں بدل جائے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ امت انتظار میں ہے، علماء انتظار میں ہیں، اور پوری امت انتظار میں ہے۔ صرف پاکستان سے باہر بھی پوری امت مسلمہ انتظار میں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو یہ کہ توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي